السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج دو تین چیزیں آپ سے شیئر کروں گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے اندر محترم جناب راشد محمود سمرو صاحب نے دھرنوں کا احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ احتجاج کا اس نے پورا شیڈیول دیا ہے، اور لگ یوں ہی رہا ہے کہ وہ احتجاج مرحلے وار ہوگا۔ کوئی 1 ہفتے کا شیڈیول ہے تقریباً، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کسی نئے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن یا ریاست یا پیپلز پارٹی کوئی اس نے وضاحت نہیں کی ہے، لیکن اس نے جہاد کا اعلان کیا ہے۔ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے تب تک وہ جہاد کریں گے۔ ایک دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہی لوگ ہمیں بتاتے رہے ہیں، اس ملک کے لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ جہاد کا اعلان ریاست کر سکتی ہے، شریعت ریاست کو جہاد کرنے کا اختیار دیتی ہے، اور اس طرح کے شاید کوئی فتوے بھی ہیں علماء کرام کا۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ کیا کفر کے خلاف جہاد ہے؟ کیا اسلام کو خطرہ ہو گیا جس پہ جہاد ہے؟ کیا ایسا کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے جس میں کوئی کفار کا قبضہ ہو جائے گا اس ملک میں، اس کے خلاف جہاد ہے؟ جہاد کس چیز کے خلاف؟ بھئی سیاسی اختلافات ہیں نا، تحفظات ہیں نا، ان تحفظات کو سیاسی طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے نا۔ اس ایکسٹریم پوزیشن میں جانا کہ جناب جہاد کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو اس سے بڑی لنکڈ ہے وہ کیا ہے؟ کیا سندھ میں گزشتہ 60-70 سال میں جو انتخابات ہوئے ہیں، تو کیا ان انتخابات میں کبھی مولانا راشد محمود صاحب یا اس کی پارٹی نے کوئی حکومت بنائی ہے؟ کوئی نشستیں لی ہیں صوبائی کی یا قومی کی؟ تو جب اس طرح کا ماضی کا ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے، اور کوئی نشستیں بھی نہیں لی ہیں، کبھی حکومت بھی نہیں بنائی ہے، اور کوئی پبلک اس طرح کا سپورٹ بھی نہیں ہے، اس کے بعد ایک انسرٹینٹی پیدا کرنا، ان اسٹیبلٹی پیدا کرنا، ایک اپنی جو داخلی خواہش ہے اس کی تکمیل کے لیے ایک ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کا کوئی جواز تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ لوگ یقیناً طاقتور ہوئے ہیں، ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مذہبی تنظیموں کو بھی میں اس میں شامل کرتا ہوں کہ اسٹریٹ پاور میں اضافہ ہوا ہے ان کے۔ افغان جو جنگ ہے اس نے کافی ان کو مستحکم کیا ہے۔ پتہ نہیں افغانستان کو کتنا مستحکم کیا یا نہیں کیا، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن پاکستان کے مذہبی جو پارٹیاں ہیں ان کو مستحکم کیا ہے۔ اب اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ امریکی سامراج کا ہاتھ تھا، اور کچھ مسلم ممالک جو ہے اس کے پیچھے تھے۔
اور ریاست کو تو سپورٹ ملی لیکن ان لوگوں کو بھی ملی، اور اس وجہ سے یہ مالی طور پہ بہت مستحکم ہوئے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کے نام پہ اکٹھے رہے جن کے خلاف علماء دیوبند ہند جن کے بہت خلاف تھے، اور بڑی جدوجہد ہے ان کی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مولانا راشد محمود سمرو صاحب یا اس کی پارٹی یا مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی خدا نہ خواستہ کسی جہاد کے نام پہ ماضی میں افغانستان کے تناظر میں کسی جو ہے وہ مسلح جدوجہد میں شامل رہے ہیں، لیکن یہ ایک پولیٹیکل فیس کے طور پہ اس سارے پروسیس کا بہرحال حصہ رہے ہیں، اور جس کے فوائد ان کو ملے ہیں۔ ان فوائد کے نتیجے میں انہوں نے مختلف جگہوں پہ مدارس قائم کیے، وہاں پہ غریب بچوں اور بے سہارا بچوں اور مالی طور پہ غیر مستحکم جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ شیلٹر دیا، ان کو مذہبی تعلیمات دی۔ اب وہ ان کا ایک پولیٹیکل پاور ہے آج کے حالات میں، لیکن وہ پولیٹیکل پاور جو ہے ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ مجموعی طور پہ پاکستان کے عوام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوری سیاست ہونی چاہیے، جو مذہبی مسائل ہیں ان کو جو ہے نا وہ ریاست، گو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں سب کچھ ہے، لیکن عمومی طور پہ لوگ جو ہے نا ان چیزوں کا نہیں اس کو ٹھیک سمجھتے۔ آئین کی پابندی اپنی جگہ پہ، لیکن لوگ صحیح نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر مذہبی جماعتوں کو ماضی میں پڑھنے والے بہت ووٹوں سے کہیں کم ووٹ ہے، اور کہیں بھی کوئی پارٹی نے کوئی بڑا جو ہے نا وہ معرکہ سر نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایک انڈیکیشن ہے۔ اور دوسری جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب جو ہے سب سے جو متنازع الیکشن ہیں سندھ کے حوالے سے وہ تو کراچی کے ہیں، اس پہ مولانا صاحب کوئی بات نہیں کر رہے۔ ان کو بھی تو انصاف دلائیں نا، پی ٹی آئی کو بھی تو انصاف دلائیں نا، پیپلز پارٹی سے جو کراچی میں سیٹیں چھینی گئی ہیں ان کو بھی تو انصاف دلائیں نا۔ ان دونوں کو نہیں، اس لیے کہ جو کراچی میں جس کو پاکستان کے عوام، کراچی کے عوام کا مینڈیٹ چرا کر کے ان کو دیا گیا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے انڈرسٹینڈنگ میں ہیں۔ تو ان حالات میں اب کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا اہداف جو ہے وہ راشد محمود سمرو صاحب کے جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں ان کو؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے نا اس کی حمایت نہیں کرتے، اور یہ جی ڈی اے کا حصہ تھے۔ یورپی یونین، امریکہ، غیر جانبدار آبزرورز، پاکستان کے کالم نویس، تجزیہ نگار، ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے پینلسٹ، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ڈی اے کے خلاف کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ بھائی کوئی تو کہتا نا، کسی نے نہیں کہا۔ جب کسی اور کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، آزاد کینڈیڈیٹس کے ساتھ زیادتیوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، ایک اور پارٹی کے بارے میں جو اس وقت آتاب کا شکار ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، ایم کیو ایم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے جو کہ جس کے وہ حقدار نہیں تھے، تو آپ کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو ایک طرح سے یہ ٹو سم ایکسٹینٹ ایک نقطہ نظر، ایک سوچ، ایک فکر اور ایک اتفاق ہے کہ جناب جو ہے نا آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کو جتنے ووٹ ملنے تھے وہ ملے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو مل نہیں سکتے تھے۔ تو یہ رونا دھونا کیا؟ اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کا کیا ہے مسئلہ؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ جب اس کے ساتھ انتہا درجے کی زیادتی ہوتی ہے تب بھی وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں 17 سیٹوں کے ساتھ۔ کئی بار جناب آصف زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ چونکہ ہمارا تو ڈومیسائل ویک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہوگی یا کبھی ماضی میں ہوئی ہے تو ہم ریزسٹ اس انداز میں نہیں کر سکتے کہ سندھ کے لوگوں کو مزید کرش کیا جائے۔
مزید اس کو جو ہے وہ کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. مقصد تو اس کا یہی ہے نا، اور کیا مقصد ہے؟ آپ دیکھیں اس صورتحال میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اچھائی تو نہیں ہوئی ہے. اس کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، لی گئی ہیں، ایک پوری ارینجمنٹ ہوئی ہے مبینہ طور پہ، لیکن پیپلز پارٹی اس رد عمل میں نہیں گئی ہے جس میں اس کو جانا چاہیے تھا. اب ایک حادثہ سمجھیں، حالات کی اپنی ایک جو ہے نا جو اچھائی سمجھیں یا جو سمجھیں کہ اب پیپلز پارٹی نمبرز کے اعتبار سے اس جگہ پہ جو ہے نا کہ کھڑی ہو گئی ہے کہ نہ اس کے بغیر کوئی ایک، نہ اس کے بغیر کوئی دوسرا حکومت بنا سکتا ہے. اور شاید یہی بہتر ہوگا سب کے لیے کہ پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دیں. تو اس وقت پیپلز پارٹی کو تحفظات کے باوجود، اور پہلے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف تحفظات کے حوالے سے تحفظات پیپلز پارٹی کو رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسی مزاحمت نہیں کی ہے. اپنے پروٹیسٹ کے ساتھ وہ اسمبلیوں میں گئے ہیں اور اس کے کافی ان کو فوائد ہوئے ہیں سیاسی طور پہ. تو ابھی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بہتر پوزیشن میں ہے. اب یہ مطلب ایسی آبجیکٹو صورتحال ہے جس کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب چونکہ پولرائزیشن اتنی شدید ہے اس ملک کے اندر، انتخابات کے بعد تو اور شدید پولرائزیشن ہوئی ہے، تو اب ہماری یہ بات ہوگی تو بہت سارے حلقے اس کو پسند کر رہے ہوں گے اور بہت سارے حلقے پسند نہیں کر رہے ہوں گے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو جب جہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر صرف ایک معروضیت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے رویے کا مولانا راشد محمود سمرو کو مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اور ملک پہلے سے معاشی بحران کا شکار ہے، سیاسی بحران کا شکار ہے، اور بہت سارے خطرات منڈلا رہے ہیں. اس صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے جس سے مطلب کوئی پولرائزیشن نہ ہو، نفرت نہیں ہو، سیاسی جو ہے وہ جو تقسیم ہے اس کے امکانات کو کم کیا جائے. اس نے تو انقلاب کی بھی بات کی ہے. کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ؟ بھائی انقلاب جو عوام کی زندگیوں میں حقیقی انقلاب ہو سکتا ہے، جو عوام کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، طاقت عوام کو منتقل کر سکتا ہے، معیشت عوام کے ہاتھوں میں دیا جا سکتا ہے، وہ تو صرف ایک انقلاب ہے جس کو لینن نے برپا کیا تھا، جن نظریات کو تخلیق کارل مارکس نے کیا تھا. اس کے علاوہ تو جو انقلابات ہیں وہ تو ایلیٹ کلاس کی آپس کی لڑائیوں کے نتیجے میں عمل میں آتا ہے. وہ عوام کے بنیادی سماجی اور سیاسی اور معاشی جو برابری ہے اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتی ہے. تو جب بھی انقلاب کا کوئی لفظ استعمال کرے تو کم از کم اس کے معنی، مقصد، مفہوم کو سمجھنا چاہیے. ہاں فرانس کے انقلاب نے اور دوسرے یورپین جو انقلابات ہیں انہوں نے ظاہر ہے جمہوری جو ریاست ہے اس کے تشکیل میں، آئینی ریاست کے تشکیل میں، قومی ریاست کے تشکیل میں کردار ادا کیا، لیکن انہوں نے طبقات تو ختم نہیں کیے. اس وقت سرمایہ داری تو اس سے ابھر کے سامنے آئی، طبقات کے اندر تفریق ابھر کے سامنے آئی، لیکن اس کے باوجود اس کو اس لیے قبول اس وقت کے حالات میں کیا جا سکتا تھا کہ اس سے پہلے جو نظام تھا وہ سرمایہ داری سے بدترین شکل میں موجود تھا اور آؤٹ ڈیٹ ہو رہا تھا. لیکن آج اگر اس فرینچ انقلاب اور یا کوئی اس طرح کے دوسرے انقلاب، جو پتہ نہیں کون سے انقلاب کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ انقلابات مقصد کے نہیں ہیں. مقصد کا انقلاب صرف ایک ہے جس میں نعرہ ابھر کے آئے، ایک 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 سوچ ابھر کے آئے، ایک خواہش ابھر کے آئے عوام کے نچلے طبقات میں کہ جی ہمیں سماجی برابری کرنی ہے، ہمیں معاشی برابری کرنی ہے. باقی کوئی انقلاب نہیں ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال اور بہت ساری باتیں کرنی تھیں، لیکن حالات جو ہے نا ایک نہج پہ جا رہے ہیں آگے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک امن، سلامتی
کا دور آئے اور جو لیڈرشپ ہے ہمارے ملک کی قومی لیڈرشپ، جس میں خود راشد محمود صاحب بھی شامل ہیں، ان کو ایک بہتر راستہ نظر آئے، اور ایک عوام کی جو امید ہے اس امید کو پایہ تکمیل پہنچانے میں مددگار ثابت ہو۔ آج کے ولاگ میں اتنا، اگلے موضوعات میں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔